أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. یا اللہ جو کچھ پڑھ اور سن رہے ہیں اس میں ثابت قدمی عطا فرمائیے، ہمارے ذہنوں کو کھول دیجیے، آپ کے کلام کے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائیے، تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کے پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے میں کہیں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو تو معاف اور درگزر فرمائیے، صحیح رہنمائی فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یس پلیز. سو سورہ طٰہٰ was going. وعلیکم سورہ طٰہٰ چل رہا تھا، اس میں آیت نمبر 53 ہو گئی تھی، لیکن ایک کوئی ریویژن اس کو کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ So these are the arguments that حضرت موسیٰ gave to فرعون اس کے دربار میں۔ اس کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اس کو بتایا تھا، اس کے بیک گراؤنڈ میں میں بتا دیا تھا کہ اس کے مزاج کے لحاظ سے یہ آرگومنٹ ہے، نمرود کے لحاظ سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو سکھایا تھا وہ الگ تھا۔ اب یہاں پر جو لوگوں کو کہتا تھا کہ وہ رزاق ہے، وہ رب ہے، سب کو کھلاتا پلاتا ہے، تو وہ کھلاتا ضرور تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سے پہلے کی آیت میں ہم پڑھ چکے تھے 52 میں کہ وہی پانی برساتا ہے نا، اور پھر جو ہے یہ زمین اسی میں جعل لکم الارض مہادا وسلک لکم فیہا سبلا، تو یہ کام تو وہ نہیں کر سکتا تھا نا، صرف کھلاتا تھا، کھلانے سے رب نہیں ہو جاتا، اس لیے زمین کو نہیں بنایا تھا، اس کو پھر ہموار نہیں کیا تھا، اس میں راستے نہیں نکالا تھا، آسمان سے پانی نہیں نکالا تھا۔ اب اس کے بعد یہاں سے ایک دوسرا کلام شروع ہو رہا ہے فَأَخْرَجْنَا بِهِ، جس میں فرسٹ پرسن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے، یہ یہاں تک ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، جی یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ جو آسمان سے پانی نازل کیا فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا، تو اس سے نکالے ہم نے جوڑے زمین میں سے نباتات کے، یعنی سبزے کے جوڑے، اور مختلف اقسام کے، شتّا مختلف۔ اور پھر یہ کنٹینیو ہو رہی ہے کہ آیت کے وہ اب اس سبزے کے بارے میں آ رہا ہے کہ کیا کرو، یہاں سے شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 54 کے کلو وَرْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةٍ لِأُولِي النُّہَىٰ۔ سر اس کے سلیشز لگائیں گے ہم پہلے کلو پہ، پھر وَرْعَوْا أَنْعَامَكُمْ، ایک سیکنڈ،
کلو پہ ایک لگا دیے ورعو ورعو ہم، انامکم پہ ایک، اور باقی کی پوری ایک ہی آیت سیم کلام، مطلب بس یہاں تک پورا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور کلو فعل امر، اس میں فعل اور فاعل کلو کھاؤ، اس میں سر اس کا روٹ ورڈ کالا ہوتا ہے، تو محموز معطل اجوف، کالا کالا نہیں، کلا کھاؤ، تم کلا کھاؤ، کل کلو کلا کلا کاف لام الف، اوکے، تو یہ ہو گیا محموز معطل ناقص کالا، اور یہ کلو ہے فعل امر ہے، اس میں فاعل جو ہے وہ یو ہے، تم کھاؤ، یہ سبزے کی نبات کی بات ہو رہی ہے کہ تم کھاؤ، اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہے ہیں۔ وہی نبات ہے، نباتات میں ساری چیزیں آ گئی، سبزی آ گئی، اناج آ گیا، جو بھی چیزیں زمین سے اگتی ہیں اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ امر ہو گیا۔ اور اس کے بعد چلیے مجھے تھوڑا سا، اس کے بعد واو، آج تم پڑھ لیں تو جسٹ آئی واز فیلنگ ٹائرڈ، لیکن پھر خیال آیا کہ آج ہمارا پڑھ رہی ہے تو مجھے تھوڑا سا ریلیکس ملے گا۔ اوکے، کوشش کروں گی۔ کل کی کلاس ور آؤ، تھے ہمارا، کل کی کلاس کے بارے میں واٹ از یور اوپینین؟ سر بہت ویری ویری گڈ سر، دس از دا وے اٹ واز سپوز ٹو بی فرام دا بگیننگ انشاءاللہ، مگر اب ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، نہیں اس کا بہت اچھی سر۔ ابھی وقت آیا ہے، پہلے سے کرتے تو ابھی لوگ بہت پریشان ہیں بہت سارے، لیکن اب وقت آیا ہے کہ اس کو اس طرح سے کیا جائے، اور انشاءاللہ بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، مگر ابھی بہت سے لوگوں کو بس سر وہ جو مشکل دکھ رہا ہے، جی جی مشکل دکھ رہا ہے، ہر سر، وہ پسند کرنے والے۔ کے جو ہیں اپنے جو ہمارے حروف علت والے جو جیسے کرنے کے لیے ہمیں محموز اجوف تھوڑا سا سر پریکٹس اس کی چاہیے ہوگی، اور تو انشاءاللہ پھر انشاءاللہ شاید اس میں کنفیوز ہو رہا ہوں، میں بھی تھوڑا ہوئی تھی کنفیوز کہ یہ کیسے کریں گے۔ نہیں اب ایکسکیوز می، نہیں اب انشاءاللہ اس کے ایک آدھ دو گردان کر لیں گے تو ہر چیز ایوری تھنگ ول بی ویری کلیئر کانجوگیشن میں۔ چلیے پھر اس کے بعد وا اور ارو کیا ہے اس کا، واٹ از وا واو حرف عطف ہے، اور ارعو جو ہے را آ یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہے چرانا، یعنی کھلانا، جانوروں کو چرانے کو کہتے ہیں، اور یہ عطف ہو رہا ہے کلو پہ، تو اور یہ بھی فعل امر ہے، اور چراؤ، تم چراؤ، تو اس کا جو فاعل ہے وہ سیکنڈ پرسن ہے، اور را آ یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور وہ بنے گا پھر محموز لفیف یا ناقص یائی، لفیف نہیں، لفیف تو پھر وہ سر دو یہاں پر حروف ہے، علت آئیں گے، رے این یا ہے، را یا۔ تو یا بھی حروف حرف علت نہیں ہوتا کہاں پر سر؟ واو اور یا کیا ہوگا؟ میں آتے ہیں، یا ایک حرف علت آ رہا ہے، رے این یا، جی رے اچھا، این، اگر ایک صرف آ رہا ہو، اگر صرف ایک حرف علت آ رہا ہو تو وہ معطل میں آتا ہے؟ ہاں معطل میں کون سی قسم؟ سر یہ آئے گا ناقص یائی، ویری گڈ، ویری گڈ، اب ناقص سے مجھے کیا ہی ہوگا، اور وہ رائے اس کا یہاں پر ہم ساتھ ساتھ وہ بھی کریں گے، ماضی مضارع، را کا مضارع یر یر یرا یرا، جس میں دیکھیے اور جی سر، بس اب اس کے گردان جو ہے جب ہم کریں گے اس وقت تھوڑا سا اور تفصیل میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ اس کا عطف ہو گیا، یہ اس کا یہ ریگولر ورب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ حرف علت والا ورب ہے، اس کے اوپر عطف ہو گیا کلو ورعو، ٹھیک ہے۔ یہ ہم اس سے پہلے کہاں پڑھے تھے یہ لفظ را؟
سورہ الانعام میں پڑھے ہوں گے پھر. نہیں اس میں سورہ بقرہ میں ہی پڑھے تھے. حضور کو کیا نام سے مخاطب کرتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کو وہ بکریاں چرانے کے واسطے استعمال ہوا نا سب رہا. سورہ بقرہ میں یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے تھے ہاں جس سے روکا گیا؟ بند کرو سب مائک، سب لائک بند کرو پلیز. ہمارا اس مت کہو تم رائنا. ہاں دیر یو آر. وہ را سے رائی جو کہتے ہیں رائی، اس کا اس میں فاعل ہے. رائنا کہتے تھے تو اس کے ایک معنی جو نکلتے ہیں وہ چرواہا، وہ معنی نکلتے تھے. اس سے روکا گیا. ولا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا کے جو لفظ تھا وہاں پر بھی ایک ایک لفظ پڑھے، اس کا تھوڑا سا ذہن میں رکھے تو اپلیکیشن بہت آسان ہو جاتا ہے. وہاں پر بھی آیا تھا رائنا سے روکا گیا. یہ راؤ سے ہے، چرانا سے چرانے والا رائنا. ٹھیک ہے چلیے. اس کے بعد انعام فعل امر، اس میں فعل فاعل آ گیا، اور انعامکم جو ہے وہ کیونکہ ایک انعامہ بھی اسم ہے اور کم بھی اسم ہے ضمیر، تو دونوں مل کے مضاف مضاف الیہ بن کے اس کا مفعول بھی بن گئے ارعو کا. ارعو. ویری گڈ، دیٹس اٹ. ٹھیک ہے پہلے خود اور پھر آگے ڈفیکلٹی آ رہی ہے، آگے تھوڑی سی آ رہی ہے. کیا ہے آگے کیا ہے؟ تھوڑا ہاں ان کے بعد ذرا وہ فی ذالک الآیاتن آ رہا ہے، تو مجھے شاید تھوڑی آپ کی ہیلپ چاہیے ہوگی کہ ان فی ذالک الآیاتن، ان کا جو اسم ہے وہ فی ذالک الآیاتن پورا ہوگا سر اسم اس کا؟ یہ مقدم کیا مقدم؟ نہیں مؤخر، مقدم کہاں ہے؟ یہ ہاں مقدم کیا مقدم؟ لیولن نوحا. نہیں آ رہا نا. یہ مؤخر. جی سر مؤخر ہے، میں یہی کہہ رہی ہوں یہ مؤخر. مؤخر لآیات مؤخر فی ذالک مقدم. کیا چیز ہے؟ میں خالی مقدم مؤخر کر رہا ہوں، لیکن کیا چیز مؤخر اور مقدم ہے؟ سر ذالکہ جو ہے اس میں اشارہ ہے، مبتدا ہے، اور وہ مؤخر ہو رہا ہے، لیکن اس کو مقدم ہونا چاہیے تھا کہ اس میں اشارہ دے کے ذالکہ، اس میں اشارہ اور اس کا مشار الیہ ہے ان فی الآیاتن. اس کا تھوڑا سا چکر کھا رہے تم، تھوڑا سا چکر کھا رہے. اس میں پھر مبتدا کہاں سے آ گیا جملہ؟ ایک تھوڑا سا پریشان ہو رہے ہیں. جسٹ ٹیک اے ڈیپ بریتھ. سر ذالکہ اس میں اشارہ. وہ سب ہو گیا، صحیح ہے. چلیے جملہ کون سا ہے؟ ان کا جملہ ہے. ان کا جملہ ہے تو دو چیزیں ہونی چاہیے. اب مبتدا خبر وغیرہ نہیں آئے گی. دو چیز، اسم اور اس کا خبر. اس کی خبر. اب اسم کہاں ہے؟ آیاتن. یہ ہے آیاتن، اس کا اسم ہے. اب یہ اس کی شکل بدلی ہوئی ہے کی وجہ سے. یہ اس کا آیاتن جمع ہونے کی وجہ سے ہے. آیات جو ہے اس میں کبھی بھی اس میں وہ اس مرفوع حالت میں نہیں آتا. تو ان کا اسم مؤخر ہے آیات. یہ سب نشانیاں ہیں وہی زمین کا پیدا کرنا، پانی برسانا، اناج اگانا، وہ ساری چیزیں، ان سب کو ایک جگہ ضبط کر دیا. فی ذالکہ اس کی خبر ہے. فی ذالکہ واٹ ایور ہیز بین مینشن بفور، جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں اس میں نشانیاں ہیں. اب یہ مقدم کیوں کہا اس کو میں؟
اس لیے کہ دس از وہ اس کا کیونکہ وہ اس کی خبر ہے وہ بعد میں آنی چاہیے ختم تھی، ہے وہ پہلے خیر یار، ختم ہو گئی بات، اتنا سا ہے اس میں کنفیوز ہو کے پھر یہ مبتدا خبر کو لائے تو وہ صحیح نہیں رہتا. انا کے لحاظ سے جملہ اس کا اسم ہوگا یا اور اس کی خبر ہوگی. تو انا انا کا اسم جملہ آیاتن ہے، خبر اس کا اسم ہے، اور پھر وہ کیا ہے، مؤخر ہے، بعد میں آ رہی ہے. ان لآیات فی ذالک، ان آیات فی ذالک، لیکن ایسا نہیں، صحیح طریقہ یہی ہے ان فی ذالک لآیات. اسم جو ہے اس کا ان کا مؤخر ہو گیا اور یہ مقدم ہو گیا، فی ذالک یہ اس کی خبر. یہ تمام چیزیں جو اب تک بیان کی گئی ہیں وہ نشانیاں ہیں، اور فی ذالک اس میں نشانیاں، اس میں فی ذالک جو باتیں بتائی گئی ہیں پہلی آیتوں میں، اور پھر کس کے لیے ہیں وہ لی اول نوحا، لیے اولا کہتے ہیں والے، اور نوحا کہتے ہیں نہیں انل منکر کی طرح ہوتا ہے، جو رکنے والے، بری باتوں سے رکنے والے، منع ہونے والے، عقل مند. جو اللہ کے حکم کے لحاظ سے اپنے نفس کو تابع کر لیتے ہیں، نفس کو نہیں سنتے اللہ کی بات، رکنے والے نوحا. اور یہ اولن نوحا مل کے مضاف الیہ بن گیا، والے عقل والے جو اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، یعنی برائی سے رکتے ہیں جو. بس جو تو یہ سب فرعون کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، تو یہ ہے بھی نشانیاں ان کے لیے جو سمجھدار ہیں، جو برائیوں سے رکتے ہیں. یہ بھی ایک طرح کی اس کو نصیحت ہی ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ کھل گئی پوری آیت کے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات چل رہی تھی، وہاں سے کلام شروع ہوا تھا. وَفَأَخْرَجْنَا بِهِ، پھر یہی ڈائریکٹ کلام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہ اب اس میں سے تم بھی کھاؤ اور جانوروں کو بھی چراؤ کھلاؤ. اور اس میں جو باتیں ابھی اللہ نے بیان کی، کچھ موسیٰ علیہ السلام نے بیان کی تھی، اس میں نشانیاں ہیں. فی ذالک ان them اور in it، اور کس کے لیے؟ دوسو اللہ کے بتائے ہوئے برائی سے راستے پر رکتے ہیں اور جو ہے اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں. تو دس واز اے ایڈمونیشن فار فرعون، اس فرعون کے لیے ایک نصیحت تھی، فرعون کے لیے ایک نصیحت ہے. پہلی آیت میں بھی کنٹینیو ہو رہی ہے، اللہ ہی کا کلام ہے. یہ کلام مکمل نہیں ہوا، آیت ہی وہاں پر بھی مکمل ہو گئی تھی، آیت یہاں پر بھی، اس کا بیچ میں سرکل بھی ہے، آیت کا نمبر بھی ہے، لیکن کلام مکمل نہیں. جملہ وہاں مکمل ہو گئے کہ جملے یہاں پر بھی جہاں سلیشز لگائے جملے مکمل ہوئے. جملے میں اور کلام میں فرق یہ ہے، کیا فرق ہے بتائیے، کئی بار کر چکے ہیں. کیا ہوگا جا کے 56 پہ جو ایک پورا کلام چل رہا ہے جس میں ایک ہی بات چل رہی ہے، اور جملہ وہ ہوتا ہے جو ایک کمپلیٹ سینٹنس ہوتا ہے، جو انڈیویجول ہوتا ہے، اس میں مطلب کنیکشن نہیں ہوتا. بس اس کے اندر فعل فاعل مفعول ہو گیا تو وہ جملہ ہو گیا، یا فعل فاعل بھی ہو گیا تو جملہ ہو گیا. اس کے پورے معنی نکلتے ہیں تو جملہ ہوا، ورنہ مرکب ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں تک یہ پورا جملہ ہو گیا. اور اس سے پہلے وَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا، وہاں پر بھی ایک جملہ ہو گیا تھا، لیکن کلام وہاں سے شروع ہو کے 55 پہ ختم ہوگا انشاءاللہ. 56 پہ 56. ہاں یہ 56 پہ یہ آیت. سر ایک سوال تھا سر، اول نوحا کا پھر کیا مقام ہوگا؟ اس کو ہم خبر نمبر 2 کہیں گے، یا کیونکہ صرفی تحلیل تو ہو گئی کہ اول نوحا مضاف الیہ، پھر نحو میں کیا لگائیں گے سر اس کو؟ یہ کیا ہوگا؟ لی اولی کیا ہے؟ مجرور، اور یعنی مضاف الیہ، اور لی اولی تو جار مجرور ہو گیا نا سر، متعلق ہو گیا. اب یہ دونوں متعلق ہے، یہ ایک ہی اسم بنے، نوحا جو ہے اس کی صفت ہو گئی اولی نوحا کی. اب یہ سب کس سے متعلق ہوگا؟ لی اولی نوحا جار مجرور سے آیا ہے. سر آیات سے کہ آیتیں آیات ہیں تو اسم ہے، اس میں پھر فعل کہاں ہے؟ تو پھر سر راؤ کلو اور ور او سے ہوگا. نہیں اس میں خود ایک فعل ہے نا، فعل کئی بار سر میں
آیاتن کے آگے چھوٹا سا ہے لگا ہوتا ہے جو محذوب ہے کہ نشانیاں ہیں. سے پہلے سر نے کہا یہ تو بتایا، ظالم. جب ترجمہ کریں گے تو اس میں نشانیاں ہیں. نشانیاں ہیں کہاں سے آیا ہے؟ There are signs in it for the people who stop themselves or who do not stray. تو یہ اس کا کیا کہیں گے؟ ایک بی ورب ایشو ہے. دعا کریے یہ بی ورب ایشو ایک بار شام کی کلاس میں بھی اچھی طرح سے سمجھا دوں گا کہ عربی میں بی ورب کا ایشو ہوتا ہے، وہ یہاں پر ہوتا نہیں. جب اس کو کسی دوسری زبان میں ترجمہ کریں گے تو اگر یہ لفظی ترجمہ کریں گے تو وہ انا ہے نہ کے بعد میں اس میں آیات، یہ بات پوری نہیں ہوتی. لیکن اس کے اندر ایک ورب کا ضروری آنا ضروری ہے، اور وہ بی ورب ہے. بی ورب تو آپ کو معلوم ہے انگریزی میں کتنے ہیں، اردو میں کتنے ہیں. ہے نا؟ انگریزی میں ایم آر از واز ور، بی بینگ بین، عربی میں نہیں ہوتے. تو یہ بی ورب سے ان لوگوں کے لیے جو اول النہا ہیں، یہ متعلق ہو گیا، نہا اس کی صفت ہوگی، اولن وہ لوگ. جزاک اللہ سر، تھینک یو سر. جزاک اللہ. چلیے اور کوئی اس میں بہت زیادہ سوالات میں نہیں جانتا. سر السلام علیکم سر، میں نجیبہ بول رہی ہوں. سر یہ پہلا ورڈ امر ہے نا، کلو، بولیے نہیں آ رہا نا کلو؟ ہاں تو کلو میں کا روٹ جو ہے اکلا سے، کلا نہیں ہے، اکلا، الف کاف لام، اور یہ معطل ہے اور مثال ہے اس میں پہلا ورڈ اخذا اکلا. اب اکلا سے فعل اس میں حاضر میں یا کلو ہوتا، یا کلو اس کو امر بنانے کے لیے الف لگا کے بعد والے ورڈ کو ساکن کر دیتے، بعد والے حرف کو. تو اکلا ہے سر اس کا روٹ. امر بنانے کے طریقے نہیں کرے ہیں، وہ جب کریں گے تو اس کے اور مزید تفصیل سے انالیسس کریں گے انشاءاللہ. اکلا وہ کھایا، وہ صحیح ہے. یس اکلا، اکلا، اور یہ مثال ہو گئی. ٹھیک ہے، چلو نیکسٹ آیت. نیکسٹ آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخری. اس میں پہلا سلیش سر خلقناکم پہ لگے گا. ہاں، منہا خلقناکم، پھر سیکنڈ لگے گا نعیدکم، پھر اینڈ تک ایک ہی پوری چیز ہے. منہا، یا پھر نخرجکم کے بعد بھی ایک لگا لے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک. تو منہا جو ہے وہ تو متعلق آ رہا ہے جار مجرور، لیکن اس کا جو ہم یہ فعلیہ جملہ ہی کہیں گے کہ اس میں خلقناکم، خلقا اس کا روٹ ورڈ ہے جو کہ ثلاثی مجرد صحیح ہے، خلقا. اور خلقنا یہ ہو گیا ماضی، اور اس میں جو فاعل ہیں وہ نا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا کم، تم سب کو. تو یہ ہو گیا فعل فاعل مفعول، تینوں چیزیں اس میں آ گئی. اور منہا جو ہے وہ اس کا جار مجرور متعلق ہے، خلقنا ہو گیا. اور یہ جو ہا کی ضمیر جاری ہے اردہ پہ جاری ہے کہ اسی زمین سے ہم نے پیدا کیا تم کو بھی. حاضم نا، اسی سے میں مٹی سے، ہر آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم سب مٹی کے بنے ہوئے ہیں، مٹی میں جانے والے ہیں. ہماری ساری غذا جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ مٹی سے ہی حاصل ہوتی ہے، زمین سے ہی حاصل ہوتی ہے. صحیح ہے. یس. پھر آ رہا ہے وفیہا نعیدکم. واو جو ہے حرف عطف ہے، اور یہ جو پورا جملہ فیہا نعیدکم عطف ہو رہا ہے منہا خلقناکم پہ.
ویسا لیجیے خالی نعیدکم کو تو عطف خلقناکم چاہیے، پہ خلقناکم پہ عطف ہو رہا ہے، اور پھر وہ منہا تھا پھر اس میں، یہاں فیہا ہے. جی سر پھر فعلیہ جملہ ہو گیا. اس میں نعیدکم جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ ہے آدا آدا عین الف دال. دال. ہم، تو یہ ہو گیا ہاں 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 محموز بیچ میں کیا تھا اجوف محمود معطل اجوف اچھا آ گڈ. ٹھیک ہے. اور تو ایک کے نعیدکم معنی سر یہ مضارع ہے اور اس میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے فاعل ہیں نا ہم ویری گڈ. پٹائیں گے کم تم سب کو. تو اسی زمین وہ فی ہا میں وہ جار مجرور متعلق نعیدکم ہو گیا کہ اسی زمین میں اردہ وہی فی کی وہ ہا کی ضمیر اردہ پہ جا رہی ہے. اسی مٹی میں ہم لوٹائیں گے تم سب کو، یعنی جب مر جائے گا انسان تو وہ دفن ہوگا اسی زمین میں. ویری گڈ. اسی میں لوٹایا جائے گا. تو یہ سائیکل ہے نا، یہ ایک سائیکل ہے. زمین سے پیدا کیے، زمین کی چیزیں کھلا کے پالے بڑا کرے، پوری زندگی گزارے، پھر زمین میں پہنچا دیں گے واپس، اور پھر زمین سے اٹھائیں گے، نکالیں گے، پھر زمین سے نکالیں گے. اس سے ومن نخرجکم آ گیا، پھر من ہوا پھر حرف عطف آ گیا. منہا نخرجکم میں سے پھر نخرجکم عطف ہو رہا ہے نعیدکم پہ. گڈ. اور یہ پھر نخرجکم جو ہے فعل فاعل مفعول آ رہا ہے. اس کا روٹ ورڈ ہے خارجہ جو کہ ثلاثی مجرد صحیح ہے، جس میں تینوں لیٹر سیدھے ہیں خارجہ. اور یہ فعل مضارع ہے، اس میں نون کیونکہ پہلے آ رہا ہے فاعل تو وہ نا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، اور ہم نکالیں گے کم تم سب کو، وہ ہو گئے مفعول بھی کم. اس اور انہا جار مجرور متعلق نخرج جو، اور ہا کی ضمیر پھر اردہ پہ جاری ہے کہ اسی مٹی سے پھر نکالیں گے ہم تم سب کو تارتن اخرى. تارتن کہتے ہیں بتایا تھا، اب تم ویسے ہی کر لے رہے ہیں. جو مبتدی حضرات ہیں ابھی ایکسپرٹ نہیں ہیں تو وہ اپنے طور پہ اس کو لکھ بھی لیں، یہ آیت لکھ کے پھر افسن جیسا بھی ہمارا نے بتایا یہ اس کا روٹ ورڈ خلاقہ ہے، پھر یہ نہ آیا، پھر یہ ماضی ہے، کم اس کا مفعول ہے. یہ ساری چیزیں اگر جیسا کل میں لکھا تھا، ہمیشہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی پریکٹس ہونے تک ایک چار پانچ آیتیں ایسا کریں گے تو اس کے بعد پھر بغیر لکھے کے بھی ہم ساری چیزیں بیان کر دے سکتے ہیں. اور ہر پوری قرآن کو ایسا لکھ کے اس کی جو ہے انالیسس ویسا کرنا ضروری نہیں. جسٹ فار پریکٹس وی ہیو ٹو ڈو اٹ فیو ورسز، کچھ آیتوں کو ایسا کرنا پڑے. ٹھیک ہے، تینوں بالکل کلیئر ہو گئے کہ اس سے سائیکل that Allah subhanahu wa ta'ala will complete. The human beings are created from the earth and they will be returned to the earth and they will be taken out from the earth. بس یہ سائیکل ہے، اس سائیکل سے ہر ایک کو گزرنا ہے جو اس دنیا میں آیا ہے. اس سائیکل تارتن اخرى جو ہے وہ تارتن جو ہے مطلب ہوتا ہے مرتبہ اور اخرى مطلب دوسرا. تو تارتن جو ہے وہ نخرجکم کا مفعول فیہی بنے گا. تارتن نہیں فیہی نہیں بنے گا، ٹائم سے یہ تو مفعول. پھر ٹائم کیا بنتا ہے؟ کنفیوز مت ہو تم، اچھا جا رہے ہو. یس سر مفعول، سر وہ بیچ میں فون آ گیا تھا. تارتن اس کا مفعول نمبر 2 بنے گا، اور اخرى جو ہے وہ اس کا تارتن کی تمیز بنے گی کیونکہ مرتبہ جو ہے وہ کچھ سینس میک نہیں کرے گا اگر صرف کہیں گے کہ ہم نکالیں گے تم سب کو مرتبہ.
تو مرتبہ سے صرف بات پوری نہیں ہو رہی، اس لیے اخرا جو ہے وہ اس کی تمہیز ہوگی تارتن کی، کہ دوسری مرتبہ، یعنی پہلے جیسے پیدا کیا تھا ایک مرتبہ مٹی سے بنایا تھا، اسی طرح مٹی سے دوبارہ باہر نکالیں گے۔ اب یہ تم نے تارتن کو کیا لیا ہے؟ اب یہ تو یقیناً اسم ہے، لیکن یہ آیا کہاں سے ہے؟ یہ صرف مفعول ہے۔ تارا، تارا یہاں ہے روٹ ورڈ تارا، ہے نا؟ تارا کے معنی ایک بار کے نہیں ہے، بلکہ اسے سائیکل کے معنی، سائیکل، سائیکل معنی سائیکل ہے نا، لائف سائیکل جیسے ہوتا ہے۔ یہ سائیکل جو چلاتے وہ سائیکل نہیں، لائف سائیکل ہے نا؟ تو یہ اس کا جو ہے لائف سائیکل ہے، came out from the earth, return to the earth, and will be bring back from the earth. And this is the cycle. یہ جو چیز ہے یہ سائیکل میں at a time, at a pointed time, at another time, at another time، ہے نا؟ یہ اس کی صفت ہو گئی تارتن کی، یہ مفعول فیہ ہو گیا تارتن اخرى، بیکاز ظرف زماں ہے تارتن اخرى، ہے نا؟ مفعول بھی تارتن اخرى فیہ ہے۔ تب یہاں پر اخرا جو ہے وہ اس کی تمیز نہیں ہے تارتن کی، کیونکہ صرف مرتبہ سے تو بات کمپلیٹ نہیں ہو رہی۔ صفت ہی بتا رہے ہیں اس کو گرامیرین، تارتن صفت۔ اوکے اوکے، تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو اور بتا رہے ہیں جو فرعون کو کہ وہ نہ پیدا کر سکتا ہے نہ وہ دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ میری آواز سر، میری آواز آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے سر، تو پھر یہ اللہ کا کلام ابھی بھی جاری ہے، حالانکہ بیچ میں ایک اسٹاپ آ گیا ہے، اور اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا۔ اسکرین پہ نہیں آئی ہوا ہے۔ اللہ، میری آواز چلی گئی ہے سر، نہیں جا رہی ہے، بالکل صحیح آ رہی ہے۔ کون بولے آواز چلے گئی؟ مجھے نہیں آ رہی آپ کی۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت ہلکی آ رہی ہے۔ اچھا سر، کوئی بات نہیں، چلیے 56۔ اچھا اب آ رہی ہے میری آواز؟ جی سر، آ رہی ہے۔ بس سر آگے پڑھوں؟ پڑھیے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى۔ تو اس میں ہم سلیشز لگائیں گے وَلَقَدْ سے لے کے كُلَّهَا تک، اور پھر فَكَذَّبَ پہ ایک، كُلَّهَا پہ ایک، فَكَذَّبَ وَأَبَى۔ ویری گڈ، کم آن۔ اور پھر فَكَذَّبَ پہ ایک اور وہ آبا پہ ایک۔ اب یہ پھر وا آ رہا ہے، حرف عطف آ گیا، اور یہ پوری چیزیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لقد، یقیناً ایسا ہوا ہے، ہو چکا ہے کہ ہم نے اریناہو۔ سر یہ فعلیہ جملہ شروع ہو گیا، یہاں سے را آ اس کا روٹ ورڈ ہے، گڈ۔ اور اس میں حمزہ آتا ہے، تو حمزہ والے کو کہتے ہیں حمزائٹ۔ کہاں آ رہا ہے حمزہ والے کو کیا کرتے ہیں حمزہ؟ کہاں آ رہا ہے؟ سر؟ اینڈ پہ آ رہا ہے جہاں پہ ناقص ہوتا ہے۔ بس ختم، ناقص ہو گیا ہے نا؟ ناقص سے حمزائی کہیں گے سر؟ نہیں، وہ تینوں میں اگر حمزہ ہوگا تو صرف مثال، اجوف اور ناقص۔ سنگل آ رہا ہے، سنگل آ رہا ہے۔ اوہ اللہ، میری کنفیوژن۔ ہاں، اگر ٹھیک ہے واو اور یا آئے گا تو پھر ویسی صورت میں ناقص وائی اور ناقص وائی کہیں گے۔ چلیے، اب یہ ایک ڈفرینس تھوڑا سا اور بتا دیجئے، یہ اس میں الف جو ہے وہ کیا ہے؟ جی سر، اس میں را اس کا روٹ ورڈ ہے، را کا مطلب وہ دیکھا، ارینا جو ہے وہ دکھایا، اور کون دکھایا؟ نہ اس کا فائل آ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، ہم نے دکھائیں۔ دیر یو آر، یہاں پر وہی جیسے اخرجہ انزلہ آئے تھے ویسے ہی آ کا آیا، آرینا، ہم نے دکھایا، ہم نے دیکھا نہیں،
ہم نے تو یہ فعل ماضی ہو گیا اس میں، اس وجہ سے کہ اس کا جو فائل ہے وہ بعد میں آ رہا ہے، تو وہ یہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ فعل ماضی ہے. دکھائی ہم نے ہو اس کو، یعنی فرعون کے اوپر ہو کی ضمیر جا رہی ہے، اور یہ اس میں ہو گیا فعل فاعل اور مفعول. اس کا فعل را ہے، اس کے فائل نا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، اور ہو جو ہے وہ مفعول بھی ہی ہو گیا، فرعون کے اوپر اس کی ضمیر جاری ہے کہ اور یقیناً ہم نے دکھائی اس کو آیاتنا. سر یہ آیات بھی ایک اسم ہے اور نا ایک ضمیر ہے، تو دونوں مل کے مضاف مضاف الیہ بن کے آیاتنا جو ہے وہ اس کا مفعول نمبر 2 بن گیا، مفعول بھی ہی نمبر 2. ویری گڈ. نمبر 1 کیا ہے پھر؟ ہو کی ضمیر جو فرعون پہ جاری ہے کہ ہم نے دکھایا اس کو، یقیناً ہم نے دکھائی اس کو، اور کیا دکھائیں؟ آیاتنا، ہماری نشانیاں، کلھا تمام کی تمام. بھی ہی مفہوم بھی ہی لکھا میں، مفعول بھی ہی 2، مفعول بھی ہی 1، اور ہم نے جی اس کو دکھا دی اپنی نشانیاں. اب ایک بڑا کنفیوزنگ لفظ آ رہا ہے، چلیے. کلھا، کلھا تو تمام کو کہتے ہیں، اور ہا جو ہے وہ آیات پہ جا رہا ہے سر، بالکل. آیت پہ. یہ کلّا حق ہے. تو سر کلھا مل کے مضاف مضاف الیہ بن گیا. یہ بھی صحیح ہے. چلیے اور کیا ہے پھر؟ اور یہ جو ہے یہ تمام کی تمام، تو یہ مفعول بھی نمبر نہیں، یہ آیات کی صفت ہے. اس کی صفت ہوئی تمام کی تمام. کلّا تمام کی تمام آیاتیں بتا دی اس کو. اب یہ تمام کی تمام کہاں سے تھی؟ 2 ہی آیاتیں، 2 ہی نشانیاں، معجزے تو دیے تھے. نہیں سر، یہ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی نشانیاں بتا دی کہ وہ زمین سے پانی اور وہ ساری چیزیں اور انسان کا پیدا ہونا، اس کا مرنا، دوبارہ اٹھانا، اس کے اوپر جا رہے ہیں آیت. 2 معنی نکلتے ہیں جیسا ایک تم بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو پچھلی آیتوں میں نشانیاں ہیں اس کا ذکر بھی اس کے سامنے کر دیا، یا یہ آیت شاید اس وقت ہو جبکہ دوسرے معجزوں کا بھی اظہار ہو گیا تھا، وہ سب جو بعد میں آ گئی، اس کا جو رزلٹ نکلا یہاں بتا رہے ہیں. تو ایک کنکلوژن کی آیت ہے کہ پھر ابھی سب کچھ آنے والا ہے. کس طرح وہ شو منعقد ہوا تھا، دوسرے ساحر آئے تھے، پھر ان کے یہ ساری چیزیں ابھی آنے والی ہیں. اس کی رسیاں جو تھی وہ سانپ دکھ رہی تھی، پھر ان کا موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کو نگل گیا تھا، اور پھر 9 معجزے ان کو دیے گئے تھے. یہ سب بتانے کے بعد ایک معنی نکلیں گے تو اس کا کنکلوژن فکذب و ابا ہے، یا پھر جو ہے یہ جو ساری نشانیاں خود بھی کہہ دیے اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہہ دیے کہ اللہ وہ ہے جو پانی بھی برساتا ہے اور پھر زمین سے اناج بھی اگاتا ہے. ساری سننے کے باوجود بھی بجائے اس پہ کوئی پازیٹیو اثر ہونے کے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ وہ اول النہا میں سے نہیں تھا، رکنے والوں میں سے نہیں تھا. تو پھر یہ اس کا یہ ہوا، تو اس کا جب اس کا وہ کیا ہے پھر یہ کذبا وتولا، اس میں یس دا رزلٹ جس کا رزلٹ کیا ہے کہ ہم نے اس کو دکھا کہ دیا. اللہ فرما رہے ہیں کہ اور یقیناً یہ ہو چکا کہ ایسا ہوا کہ ہم نے تمام کی تمام آیتیں اپنی اس کو دکھا بھی دی فرعون کو. فا جو ہے وہ حرف عطف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوا کہ کذبا اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ فعلیہ جملہ ہے، اس میں فعل اور فاعل ہو گیا کذبا، وہ جھٹلایا، لیکن اس میں زا بے اضافت آ رہی ہے، تو یہ اس کے معنی تھوڑے شاید چینج ہوں گے کہ پھر بھی بالکل معلوم ہے تم کو. کذبا بغیر تشدید کے پڑھیں گے، کذبا وہ بالکل سے جھٹلا دیا، لائک سرے سے مانا ہی نہیں. نہیں، پہلے صرف کذبا وداؤٹ تشدید. کذبا وہ جھٹلایا، نہیں وہ انکار کیا.
कज़बा, उसने झूठ बोला। हाँ वो नहीं है, तुम ही है ना, ये नहीं बीच में सर, कूदा। फिर मैं ये कूदी साजिदा साजिदा। हाँ साजिद, ऐसे बीच में नहीं बोलो तो बेहतर है। खैर चलिए, पूछा अगर मैं कोई दूसरे की हेल्प तो बोले तो अच्छा है, वरना डिस्टर्ब होता है। वो बोल सकती है अच्छा वो थोड़ा झूठ सा, बोला। वो झूठ बोला, लेकिन ये फिर ये जब उसके अंदर, अब इसको क्या हम मुज़ाफ कहेंगे या फिर कौन सा फेल कहेंगे? कज़्ज़ब, नहीं सर, इसको इजाफी कहेंगे। वेरी गुड, मजीद फीही में आएगा ये, मजीद फीही में आएगा। रूट वर्ड कौन सा है? कज़बा, सलासी मुजर्रिद सही। यस, उसका सलासी मुजरद सही है। इसमें मजीद फी एक लफ्ज का इजाफा हुआ। अब मैंने उसके क्या बदले, वो झुटलाया, वो कज़बा वो झुटलाया, झूठ सिरे बोला, से वो वो झुटलाया। झुटलाया। इन कई बार सारी निशानियों के बावजूद भी उसने अल्लाह की वैदानियत को झुटलाया। रुबूबियत को, वहदानियत को, अल्लाह के रब होने को झुटलाया। चलिए उसके बाद वाह हरफ अत्फ है, और आबा जो है वो अत्फ हो रहा है कज़्ज़बा पे, और अबा वस्तकबरा होता है कि अबा का मतलब है कि स्टिल तकब्बुर करना। फिर भी वो तकब्बुर किया, अबा। सो इसमें फेल और फाइल आ गए, और ये जो फेल है वो इसमें आबा, आबा आबा या, कितने हुरूफ इल्लत हैं? इसमें दो आ रहे हैं सर। एक पहले अलिफ आ रहा है और एंड पे या आ रहा है, तो इसमें दो हैं। तो अब इसको हम लफीफ कहेंगे। लफीफ की कौन सी कसम? लफीफ की मुनफसिल, मखरून। अलहदा अलहदा, बीच में बे आ गया है ना, मुत्तसिल नहीं है, मकरून। जी, लफीफ मखरून मकरून है जिसमें मुनफसिल। दो हुरूफ इल्लत हैं, लेकिन बीच में एक कॉन्सोनेंट आ गया बी, अबा, और वो तकब्बुर किया और वो गुरूर किया और अपने खुदाई के दावे पे बाकी रहा। वो अब कई बार जी आया है, सर, शैतान कायम रहा उसी पर। जी कुरान सर। में आया है, सूरह बकरा में आया है, और बहुत जगह कुरान में आया है। बाप तकब्बुर किया, बड़ा। जी सर, शैतान के बारे में आया था, अबा वस्तकबरा, हम्म, वो नहीं माना, और उसने जब अल्लाह ने कहा था सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम को। वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पर पूरा टुकड़ा बिल्कुल क्लियर हो गया। ये लक़द हर्फ तहक़ीक़ है, एंड दिस हैपेंड एट द एंड। मे बी ये सिर्फ जो बातें मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ने जो निशानियाँ दी थी उसके बारे में है कुल्लाहा, या फिर वो तमाम चीज़ें जो बाद में भी हुई, 9 मोजिज़ात का भी इज़हार हो गया, लेकिन आखिर तक भी वो झुटलाता ही रहा मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को, और अल्लाह के रब होने को अपने को रब ही कहता रहा। तो उसका एक कंक्लूजन भी हो सकता है, जो आने वाली तमाम बातों के बावजूद फिरौन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। कुल्लाहा दोनों मायने निकल सकते हैं, और दूसरे मायने पूरी आयतें या पूरी निशानियां, पूरे मौजिज़ात लेंगे तो दिस विल बी द कंक्लूडिंग आयत। अब ये जिसे फ्लैश बैक कहते हैं, पहले कंक्लूडिंग आयत आ गई, उसके बाद और क्या क्या निशानियां थी एक एक करके वो सब सामने आएंगी, या फिर जो पहले गुजर चुकी हैं ज़बानी जो बातें बताई गई थी कि पानी कौन बरसाता है, ज़मीन को कौन तख्लीक किया, उसने रास्ते कौन निकाले, सारी चीज़ें इसमें आ जा सकती हैं। तो दोनों मायनों के लिहाज से भी इसकी तफसीर पूरी है। जी सर, यहाँ अल्लाह ताला का कलाम भी ख़त्म हुआ इस चैप्टर में, और ये यहाँ अल्लाह कंक्लूजन यही है कि सब कुछ दिखा देने के बावजूद भी वो झुटलाया और उसने तकब्बुर किया। सर मेरी बारी हो गई ख़त्म। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह वेरी रब्बिल गुड, आलमीन। वेरी गुड, वेरी गुड। कितनी 5 आयतें पढ़? हाफिज राशिदा। 57। साहब ये आयत जो है अबा, साहब ये अबा जो है लफीफ की कौन से किस्म है? बोले मखरून, बोले ना आप, मुत्तसिल। इसमें मफरूख में जो है वफी, वखी, ये बीच में वर्ड आ रहा है शुरू और बाद में
इल्ला तारी, तो ये मफरूख में आ रही सर, मुनफसिल में। और ये तवा, तवी, रवी, इसमें आयन कलमा लाम कलमा दोनों में इल्ला तारी, तो ये हाँ। मखरून हुआ। ये मुनफसिल हुआ ना सर, मफरूख हुआ ये। पहला जो है वो ये तुम्हारा माइक बहुत सफर अच्छा अच्छा, से लॉट ऑफ कम कर देती हूँ। ये अच्छा, मफरूख अब आ रही सर मेरी आवाज? हाँ, तो पहला फरमाइए जो सर। है वो मुत्तसिल अलग अलग है, वो मुनफसिल है, दूसरा मुत्तसिल है, वक़ी जी, कविया हाँ कविया। हाँ हाँ, चलिए सवी सवी कवि। चलिए नेक्स्ट कौन है रीडर? हु इज द नेक्स्ट? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं हूँ। चलिए वालेकुम सलाम, चलिए पढ़िए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला अजैतना लितुखरिजना, नहीं नहीं नहीं, सही पढ़ना है इसको। काला खाला हो गया। काला अजीतना लितुखरिजना मिन अर्ज़िना बिसिहरिका या मूसा। देयर, अब सही पढ़े आप। काला पे एक स्लैश लगा देंगे। फिर अजीतना को अलग कर दें सर। नहीं किया आप क्या, देखिए मेरे से मत पूछिए, फिर अपने कॉन्फिडेंस से आप क्या करना चाहते हैं वो बताइए। मैं इसमें टायर्ड हो जाता हूँ जब अजीतना पे एक स्लैश लगा दूंगी, लितुखरिजना मिन अर्ज़िना पे थर्ड स्लैश बिसहरिका या अब मूसा। जो बोले मैं लगा देता हूँ। अगर मैं मुत्तफिक नहीं हूँ तो फिर आपकी बात में थोड़ा सा सुधार लाना है तो लाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट तमाम पार्टिसिपेंट से है कि अपने तौर पे कोई बात कॉन्फिडेंस से कह लीजिए, उसके बाद अगर कोई उसमें खामी मुझे नजर आती है तो देन वी विल डिस्कस इट एंड चेंज द थिंग। कोई भी बात पूरा जब तक आप पढ़ते रहेंगे है ना, बल्कि मेरे से नहीं पूछना है कभी भी, विथ योर ओन कॉन्फिडेंस। जी जी सर। तुखरिजना मिन अर्ज़िना बिसहरिका, यहाँ बोले आप अर्ज़िना पे लगाया था, बिसहरिका बिसहरिका पे लगा दे। जी, चलिए या मूसा को अलग कर देंगे। चलिए अब इसको काला समझने के लिए क्या करेंगे, ये दो लफ्ज को पहले पढ़ लेंगे। या मूसा हरफ निदा है। हाँ। मूसा, काला फिरौन ने कहा या मूसा। गुड, अब इसको पूरा आप कैसे पढ़ेंगे इसको फिरौन यूज करके? या मूसा, काला या मूसा। काला में एक कौन है, फाइल है, उसको फाइल को भी फिरौन हैगा फाइल उसका, वो फिरौन को दाखिल करके इस आयत के इस टुकड़े को पढ़िए। फिरौन काला फिरौन या मूसा। देयर यू आर, खत्म इतनी बात। पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं ना, फिरौन हो या फिरौन? नहीं फिरौन कॉन्फिडेंस है सर, उसका फाइल है। चलिए काला फिरौन हो या मूसा, ये उसका ये रिपोर्टेड स्पीच हो गई। अब फिरौन फिर उसका मौकूल अजैतना, क्या लाए हो तुम, और इसका रूट वर्ड है जैया। वही जा जी, जाना लाना माने निकलते हैं जा। और ये इस्तफामिया है, अलिफ अजैतना, और फेल फाइल और मफूल है। अजैतना फेल फाइल और इसका मफूल है ना। और फाइल क्या है? फाइल है मूसा। कहाँ है मूसा इसमें? अजैतना लाए। फिर अजय क्यों? ता सर जो होगा, हाँ ये ता जो है तू, ये उसके लिए तू है फाइल।
जीता, you have जैता, come to us, जी जैता जो है इस्तिफामिया हो गया। इस्तफामिया हो गया। क्या ता तू जे आया है ना हमारे पास। आए हो तुम हमारे पास। है मूसा, फिरौन ने कहा है मूसा क्या तुम आए हो हमारे। हमारे पास। अब इसका मकसद बता रहा है कि आने का मकसद ये सब तुखरिजना, ताकि तुम निकाल दो हमें। ये अमर है लितुखरिजना। लाम ताकीदी हो गया तुखरिजना, तू फिर फेल अमर का हो गया थर्ड पर्सन के साथ, या सेकंड पर्सन तुखरिजना, तुखरिज। तू मतलब उसका हो जाएगा फाइल और ना मफूल हो गया। इसका रूट वर्ड। खराजा। अब यहाँ कौन सा फॉर्म है तुखरिजा। सर उस पे मैं इतनी नहीं हूँ। नहीं ये आप सही वाला है, ये सलासी वो तो मुजर्रद। खराजा सलासी मुजर्रद सही, जी लेकिन दो और फॉर्म भी होते हैं, एक वर्ब के, एक क्या होता है मारूफ और मजहूल। मारूफ और अब ये मारूफ है या मजहूल है। खराजा मारूफ है या मजहूल है। खराजा मारूफ हुआ ना, मजहूल तो नहीं एक्टिव हुआ। वर्ब है, एक्टिव वर्ब है। जी तो खरीजा क्या है फिर ये। तुखरिजा तुम निकालो। सर वो वाली चीजें बहुत आसान है, कुछ भी नहीं। खराजा के रूट वर्ड के माने क्या है। वो निकाला। वो निकाला कैसे हो गया उसके माने। खराजा, खरजतू, खरजतू वो मिनल निकला। बैति इलल मस्जिदी। वो खरजतू, निकला। खरजतू, वो तुम खरजतू ते पे पेश है। खरज तू, तुम वो तू निकला। ते खरज पे पेश है। खरजतू, खरजता नहीं बोलो, खरजतू, खरजना, खरजा। ते पे पेश है तो कौन सा आता। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो गया फिर सर। मैं निकला। जी ये खराजा माने वो निकला। अब वो उसका ये मजहूल हो गया तो कोरिजा। तुखरिजा। तो कोरिजा ताकि तू निकाले। वो निकला नहीं, निकाले। किसको ताकि निकाले। तुम निकाल दो हमें। फिरौन कह रहा है अपने आप को। हम अब ये क्या हो गया, मजहूल हो गया तो ना का क्या मुकाम है। मफूल भी उसका नाइफ फाइल हो गया। बस वेरी गुड, नाइफ फाइल हो गया। क्या तू आया है हमारे पास ताकि तू निकाले हमको। हम कहाँ से। मिन अर्जिना जार मजरूर हो गया, और अर्जिना जो है वो मुजाफ मुजाफ इलैहि हो जाएगा, हमारी जमीन से। मिन अर्जी जो होगा जार मजरूर मुतालिक के फेल खरजा, और मिन अर्जिना मुजाफ मुजाफ इलैहि करके इसको भी दोबारा मुतालिक के फेल खरजना से हो जाएगा। हमको तू हमारी जमीन। अब ये जमीन से निकालना क्या है। मतलब जो उसकी मुमलिकत थी उसमें से। हाँ, उसके जो पोजीशन है, जो उसका वो हुकूमत है, बादशाहत है, उससे मुकाम से तू हमको निकालने के लिए अपनी बड़ाई बयान करके हमारे को बेदखल करने के लिए आया है क्या। किस उसके पास, उनके पास क्या वेपन था। किस बिस्सेहरी का अपने जादू से। ये बिस्सेहरी जो होगा वो जार मजरूर मुतालिके खरजा हो जाएगा, और बिस्सेहरी का मुजाफ मुजाफ इलैहि वो भी खरजा से हो जाएगा मुतालिक। और कुछ हो सकता है बिस्सेहरी का। मुजाफ मुजाफ बिस्सेहरी का ये उसका मफूल भी बन। किसका। खरजा का। सहर मफूल बनेगा या कुछ और बनेगा। बिस्सेहरी का सर मुजाफ मुजाफ इलैहि हो रहा है। बिस्से
बिस्सहरी का तो जार मजरूर बहुत ठीक करा आपने, बिल्कुल यहाँ तक। चलिए, क्या हुआ फिर पूरा एक बार ब्रीफ करिए। इसको हम समझने के लिए कैसे पढ़ेंगे? खाला के बाद इसका सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस काला करेंगे। फिरौन या मूसा ये पूरा जुमला आ गया। अब यहाँ पर द डायलॉग्स बिटवीन फिरौन और मूसा के बीच, मूसा के मूसा अलैहि बीच, सलाम के बीच में जो डायलॉग्स हुए थे वो यहाँ पर काफी दूर तक चलेंगे। वो यहाँ पर देखिए, ये 57, 58, 59, 60, 61, नहीं 60 तक, 60 तक जो है यहाँ से जी 57 से 60, 57, 58, 59, 60 कितने हुए? 57, 59, 64 हो गए सर। ये 4 आयतें हैं 60 तक, द डायलॉग बिटवीन मूसा फिरौन एंड मूसा अलैहिस्सलाम। डायलॉग्स हैं। तो पहला डायलॉग फिरौन उन पे ये एतराज कर रहा है कि क्या ले आए हो तुम हमारे क्या पास, आए हो नहीं, क्या आए हो तुम हमारे पास, सॉरी सर, क्या आए हो तुम हमारे पास ताकि तुम हमें निकाल दो अपनी जमीन, हमारी जमीन से, अपने जादू से। बस खत्म। ओके, जी चलिए। सर एक सवाल है हाँ, तुखरीजा को लेके सर तुखरीजा जब कह रहे हैं कि तुम निकाल दो तो इसमें तो फाइल है, अगर हम मजहूल कहते हैं तो उसमें फाइल जैसे नहीं होता कि निकाले जाओ या निकाला जाए। तो सर ये कुछ समझ नहीं आ रही कि तुम निकालो मुझे कहा हम मुदारे नहीं हो जाएगा सर, ये मुदारे नहीं हो जाएगा? मुजारे का मारूफ और मजहूल नहीं बनता। जी सर। बनता है या नहीं बनता? माजी का बनता खाली। अच्छा सर, नहीं वो मुझे ठीक है सर, मुझे पता नहीं इतना, ये बना नहीं दोनों सकती का सर। बनता है मारूफ, अच्छा सर मजहूल और मैं मारूफ। भी एक खरजना दोनों, खरजना मैंने हमने निकाला, खरजना वो निकाला हमको, है ना। ये तो कोरेजा है ना, ये सब जब उसके अमर बनाने के तरीके हम मालूम कर लेंगे तो सब बहुत सी चीजें आ जाएंगी आपके जहन में। पर तुम हमको निकालो, है ना, हम ये नाइब फाइल हो गए, हम तुमको निकालेंगे नहीं। ठीक है सर। खरजना है ना, उसका अगर होगा तो फिर हम निकालेंगे उसको। तो कोरी जाना कि तू निकाले हमको, ठीक है। और जी थोड़ा सर। इसकी क्या पोजीशन होगी सर इस मजहूल सर। में? तू भी जो आ रहा है तो इसकी क्या पोजीशन होगी? क्योंकि जिस मजहूल का जिस पे असर होता है वो नाइब फाइल होता है, यानी जो अगर नॉर्मल वे में वो जो मफूल होता है वो इसमें नाइब फाइल बन जाता है। तो इसमें तो तू है इसके अंदर, तो वो तू की क्या पोजीशन होगी फिर? तू की पोजीशन वो अपनी जगह फाइल है कि तू निकाले, तू निकले नहीं, तू निकाले, ये लाम के साथ तू निकाले। कहेंगे और ना को नाइब फाइल नाइब फाइल होगा ना। नाइब फाइल क्यों कहते हैं उसको? नाइब फाइल क्यों कहते हैं? उर्दू में भी, आप अंग्रेजी में भी अगर कोई पैसिव वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो जैसे आई एट ए मैंगो, आई क्या है? यानी तो वो सब्जेक्ट हो गया, फाइल हो गया। हाँ, तो ये जो है सब्जेक्ट हो गया, या फिर दूसरा सारा पार्ट क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया, सेंटेंस का प्रेडिकेट हो गया, जो सब्जेक्ट के बारे में पूरे मालूमात दे रहा है। प्रेडिकेट मजीद एनालिसिस करेंगे तो एट ए मैंगो, एट जो है फिर फेल हो गया, मैंगो उसका मफूल। लेकिन मैंगोज और ईटन। अब यहाँ पर भी सब्जेक्ट जो होगा जुमले का, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जिसको मुस्नद
اور مسند الیہ بھی کہتے ہیں، یعنی وہی سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ. سبجیکٹ جو ہے مسند الیہ ہے، سند مسند اس کی خبر ہے. تو اب چونکہ یہ پہلے آ گیا تو جملے میں سبجیکٹ ہے، لیکن ایکچولی اس کے اوپر سبجیکٹ کام نہیں کر رہا ہے بلکہ سبجیکٹ پہ کام ہوگا، اسی لیے اس کو نائب فاعل کہتے ہیں. نائب فاعل از نتھنگ بٹ دا مسند الیہ، مسند الیہ اور سبجیکٹ آف اے سنٹینس. جملے کا جو فاعل ہوتا ہے چونکہ وہ کام نہیں کرتا ہے اس پر کام ہوتا ہے، اس لیے اس کو نائب فاعل کہتے ہیں. چاہیے بات سمجھ میں؟ نائب فاعل کہنے کی ضرورت اس لیے پیدا ہوئی، حالانکہ وہ آبجیکٹ ہے لیکن جملے کے لحاظ سے وہ سب جملے کے دو پارٹ ہوتے ہیں مین، ایک سبجیکٹ اور ایک پریڈیکیٹ. تو چونکہ وہ پہلے آیا ہے وہ سبجیکٹ ہے، لیکن کیسا سبجیکٹ ہے؟ وہ سبجیکٹ کوئی کام نہیں کر رہا ہے بلکہ سبجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے. ہے نا. تو سر یہ صرف پیش کی وجہ سے ہم اس کو مجہول سمجھ رہے ہیں، ورنہ تو یہ فعل فاعل مفعول سیدھا سیدھا ہے کہ لی کو ہم موصول بھی کہہ سکتے ہیں، مطلب وہ کیا مصدر سے یہ تاکہ تو نکالے ہمیں. مڈل لیٹر عین کلمہ یہاں زیر ہے اور یہ تے کے اوپر پیش ہے. تو قریجا، تو قریجا، خراجا تو قریجا. یہ کبھی پھر اس کو انشاءاللہ اس کلاس میں کریں گے، ایوننگ کلاس میں. یہ سب مجہول ابھی نہیں کرا نا، صرف بتا کے چھوڑ دیا تھا معروف مجہول دو قسم میں. جی سر، یہ تو مجھے پتا ہے کہ مجہول کا اثر جس پہ ہو رہا ہوتا ہے، جو عام سیدھے فعل میں جو مفعول ہوتا ہے وہ نائب فاعل بن جاتا ہے، جس پہ آبجیکٹ جس پہ اثر ہو رہا ہوتا ہے وہ مجہول میں نائب فاعل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو، جزاک اللہ. چلیے آج یہاں تک ہو گیا یہ. اس کے بعد 57 ہے. 58 کریں گے سر. چلیے تھوڑی مشکل ہے آپ کے لیے، چلیے کوئی بات. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. بِسِحْرٍ مِثْلِهِ تک پہلا ہو جائے گا، بَيْنَ وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا کا دوسرا ہو جائے گا، اور پھر سارا پہلا کہاں تک؟ مثلہی تک. یہاں تک لے لیتے ہیں اس کو. اچھا پہلے وہ الگ کر. ٹھیک ہے سر، نہ تک لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے سر. بسحر مثلہی دوسرا ہو جائے گا. پھر آپ اس طرح اگر میں فجل کو الگ کر دوں یا میں نے تو پورا معدن تک کر دیا تھا. بالکل صحیح ہے، معدن تک لے لیں. ٹھیک ہے. لا نخلف نحن ولا انت، یہ وانتا تک ہو جائے گا. مکانن سوا، نحنو تک ایک لے لیجیے. جی صحیح ہے. ولا انتا مک، جی صحیح، یہاں تک ایک لے لیجیے. صحیح سر. چلیے عطف ہو گیا اس، اور لا تاکیدی ہو گیا. ناتین کا یہ فعل فاعل اور مفعول بھی ہی ہو گیا. نا جو ہے اس کا فاعل ہو گیا، کا اس کا مفعول بھی ہی ہو گیا. آتا اس کا روٹ ورڈ ہے. پھر یہ اور ایک نون آیا تو اس کا کیا مقام ہے؟ یہ تاکیدی کے لیے آیا شدہ کے. ہاں، ناتینا کیا معنی ہو گیا پورے؟ ہم ضرور لائیں گے تمہارے پاس. تمہارے سامنے ہم بھی ضرور لائیں گے. پہلے تو کہا تھا کہ اپنے جادو کے زور سے تم ہم کو بے دخل کرنا چاہتے ہو، ہماری حکومت سے نکالنا چاہتے ہو، لیکن اب ہم کچھ کم نہیں ہیں. فلا یاتین، ہم بھی ضرور لائیں گے کا تمہارے لیے یا تمہارے پاس، تمہارے توڑ پر. جی کیا لائیں گے؟
बिसहरिन मिस्लिही, बिसहरिन जार मजरूर मुतालिक आतिया, हम्म, और बिसहरिन मिस्लिही मुजाफ मुजाफ इलैहि हो गया, तो ये मुतालिक दोनों मिलके आतिया। जी, ये दोनों मिलके मुजाफ मुजाफ इलैहि मुतल्लक़ है। आतिया। या तीयन्ना जी, आतिया ना। यन्ना का हम भी जरूर लाएंगे इस जैसा। बतौर कई किस्म के जादू हो सकते थे, लेकिन यही सांप जाहिर होना या फिर सांप कुछ हरकतें करना, लकड़ी का आसा का सांप बन जाना या रस्सियों का सांप बन जाना, ऐसे ही और कई किस्म के जादू तो कई किस्म के हो सकते हैं। वो जादूगर जो होते हैं वो टोपी में से अंडा डाल के कबूतर निकालते हैं, तो कई किस्म के होते हैं। तो उसने कहा कि हम भी ऐसा ही जादू, जिस किस्म का जादू तुम बता रहे हो, हम भी ऐसा ही जादू लाएंगे तुम्हारे लिए। अब मुकाबला होगा तुम्हारा और हमारे जो काबिल तरीन जादूगर हैं उनसे। सही। बिसहरी मिसली, इसी जैसा, इसी जी, जैसा मैंने यही लकड़ी का या रस्सी का सांप बन जाना, जी। ये हम लाएंगे। चल, फिर उसके बाद उसने क्या कहा? पहली बात तो ये कही अजल फ़ाअत हो गया, अजल फेल अमर हो गया, जाला इसका रूट वर्ड है। फिर बना लो, फजअल, फेल अमर है, अमर है। हाँ, फिर बना लो का क्या मतलब है? मुकर्रर कर लो, मुकर्रर कर लो मतलब। बस मुकर्रर कर लो। कौन किस किस के दरमियान में? बैनना मतलब के मफूल फी ही हो गया, हम्म, दरमियान हमारे, व ही बैना का कैसे? बैन सर वो हरफे ज़मान आ गया ना इसमें, दरमियान दरमियान तो जमाना नहीं है। नहीं, फिर दरमियान, क्या होगा सर? दरमियान में क्या है? जी, दरमियान हमारे, मफूल फी नहीं होगा सर, ये फिर क्या होगा? मुझे नहीं समझ आई है। फिर सर आप बता दीजिए। कोई और हमारा बैनना, वो बैन का। ये सर अतफ मातूफ तो हो है। मजाफ मजाफ इलैह बन के वो उसका मफूल भी ही बन रहा है। तुम्हारे और हमारे दरमियान ये चीज मुकर्रर कर लो। वो चीज क्या है? वो क्या चीज मुकर्रर कर लेना है? मोइदा मफूल हो गया ये। ये भी फिर मफूल हो गया। एक वादा वादा। अब ये वादा है तुम्हारे और हमारे दरमियान। देन मेक ए प्रॉमिस बिटवीन यू एंड अस। हम जो है वैसे जादू लाएंगे, उसमें तुम घबरा के भाग नहीं जाना, बल्कि उस वक्त तुम भी आना और हमारे जादूगर भी आएंगे। अब ये प्लानिंग हो रही है। उसने प्लानिंग बताई कि अब मुकाबला होगा, तुम अपना जादू पेश करेंगे और हमारे फिरौन तो जादूगर नहीं था, उसके पास कई जादूगर थे। वो ज़माना जादू बहुत ही उरूज पे था। तो उसने कहा कि हम भी लाएंगे ऐसा ही एक जादू। तो अब एक मेक दिस इवेंट a promise between you and us, and keep it। फजअल के मैंने उसको मुकर्रर कर लो, उसको पूरा, उसको कीप इट अप, वो वायदे को पूरा करो। अब वो कब होगा? सर एक सेकंड सर, वादा जो है वो तो वादा हुआ और उस पे मीम लगने से वो बन गया अपना वादे की जगह। जैसे मस्जिद होती है सजदा और वादा, मस्जिद वादे का वक्त, जगह, वाद मौईदा कौन सा इसमें? ड्राइव्ड नाउन। वो तो मिसाल फाइल है, इसमें मफूल है। वादे की जगह है सर, वादा करने वाला। वादा जो है, वादा करने वाला, इसमें मफूल है। इसको अपना वादा बना लो, अपना जो है प्रॉमिस बना लो कि उसको तुम पूरा करोगे, आओगे। ये तुम्हारे हमारे बीच में वादा हुआ।
پھر اس میں ایک نگیشن سے ایک بات آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ لا نخلفہ نحن ولا انتا. لا حرف نفی آ گیا، نخلفو فعل مجہول ہو گیا، اس کا روٹ ورڈ خلفہ ہے، اس میں فعل اور فاعل اور مفعول آ گیا. خلافہ کی یہ کیٹیگری آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، جو ہم سر وہ ابھی نہیں مجھے صحیح وہ نہیں آ صحیح رہا، طرح نہیں کوئی ہو بات، رہی. تھوڑا سا ٹائم لگے گا، آ جائے گا، لیکن خلافہ تو آپ کو معلوم جی خلفہ ہے. وہ صحیح ثلاثی مجرد ہے. یہ صحیح ہے، ثلاثی مجرد صحیح ہے. وعدہ کیا ہے؟ ساجدہ، وعدہ کیا روٹ ورڈ کیا ہے؟ ودہ وعدہ نہیں وعدہ. ساجدہ. اب آپ ایک سیکنڈ روٹ کو اپنے آپ کو میوٹ کریے، ساجدہ پکارے تو فوری آ جانا. سر محسن جی آپ بتا رہے ہیں؟ نہیں، پوچھ رہے ہیں. جی سر پلیز ریپیٹ کر دیں، کیا کوشچن تھا؟ اس کا روٹ ورڈ، یہ تو اسم ہے، جاہد ہے، مشتق ہے. وعدہ جو وعدہ کرنے والا، اس کا روٹ ورڈ مشتق نکل. آدھا ہوگا سر، آدھا. نہیں نہیں، عین یہی ہے، الف دال یہیں پر ہے بیچ میں و صحیح. و عین دال. ہاں، وعدہ وا کیا ہے پھر؟ کس قسم کا فعل ہے؟ وعدہ سر یہ میں آپ کو ناقص ہے. ناقص تو کہاں پر آتا ہر فعل؟ آپ کو بھی ابھی پورا کانفیڈینس نہیں. سر اچھا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ اکارڈنگ ٹو دیٹ کیا بنا؟ سر یہ فے جملے کی، فے کلمے کی جگہ پہ ہے حرف علت، تو یہ بنے گا ناقص سے نہیں. ناقص تو آخر میں آئے گا، پہلا جو آپ کا غیر صحیح فعل ہے، وعیدہ ہے. تو میں بتاؤں یہ پھر مثال ہو جائے گا. معطل کے 3 قسمیں ہیں، محموز کی 3 قسمیں، معطل، محموز اور نہیں محموز معطل. مجھے بھی چکر دیتے آپ. نہیں سر، محموز کی 3 قسمیں آپ پوچھ رہے ہیں. ہاں جی کیا ہے؟ معطل اجوف اور مثال. معطل نہیں، معطل ہو گیا، میں اس کی محموز کے معطل ہے، معطل سے اس کی 3 قسمیں، مثال، اجوف اور ناقص. مثال میں اگر حمزہ ہوگا تو اس کو صرف مثال بولیں گے، اگر واو اور یا ہوگا تو پھر اس کو مثال واوی، یا اگر ہوگا تو مثال یائی. تو وعدہ کیا ہوا؟ اس میں چونکہ پہلے آیا ہے تو یہ معطل میں مثال ہے، مثال واوی ہے وعدہ. اس کا مضارع بنائیں گے تو یہاں پر ڈراپنگ ہوتی، اور وہ آپ کو ثلاثی مجرد صحیح میں نہیں ملے گی. مضارع میں یہ وہ چلے جائے گا، وعدہ یا عیدو، وعدہ یا عیدو، وہ ڈراپ ہو جائے گا مضارع میں، اس کی جگہ یہ کے بعد یا عیدو. مضارع کی پہچان یا ہے لیکن ڈراپ ہی ہو جائے گا، وعدہ یا عیدو، وہ وعدہ کیا. تو بہرحال خیر، آتے آتے وہ آپ کو بھی آ جائے گا. 2-3 لوگ بہت پرفیکٹ ہو گئے ہیں، لیکن بس یہ کئی لوگوں کے مائک سب آن رکھتے ہیں. کیا بات ہے. چلیے، لا نخلف، یہ بالکل صحیح ہے کہ ثلاثی مجرد صحیح ہے. لا نخلف. خلفہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس میں فعل، فاعل اور مفعول بھی ہی ہے. ہو کی ضمیر جو ہے معدہ پہ جا رہی ہے. گڈ، ہاں صحیح ہے. چلیے آگے. نحنو ہم، ولا انتا اور نہ تم، اور انتا اور واو عطف آ گیا، اور یہ عطف ہو رہا ہے نحنو پہ، معطوف ہو رہا ہے. انتا جو ہے وہ نحنو پہ ہو رہا ہے عطف. ٹھیک ہے، تو یہ کیوں آیا لا نخلف؟ یعنی اب یہ بھی وعدہ کر رہا ہے اور ان سے بھی کہہ رہا ہے
کہ یہ نہ تمہارے ہمارے درمیان وعدہ ہو گیا کہ اب ہم خلاف نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد یہاں بھی ایک نیا آیا تھا نخلفو، ہم نہیں کریں گے، اس میں دونوں آ گئے تھے. اس کی مزید وضاحت آ رہی ہے اس کا نحنو و انتا، جی نحنو و انتا. جی ٹھیک ہے، ہم بھی وعدہ خلافی نہیں کریں گے. اور جب تم وقت بھی مقابلے کا ہوگا اس پہ ہم وقت پہ پہنچ جائیں گے اپنے پورے جادوگروں کے ساتھ. ولا انتا، اور تم بھی اس کا وعدہ خلافی نہیں کریں گے. جی. ٹھیک. مکانن سوا، مکانن جو ہے مفعول فی ہی ہو گیا اور سوا اس کی صفت ہو گئی. خلق کی سوا کیا ہے مکان، وہ؟ جی صفت ہو گئی. ہاں ہے کیا وہ؟ سوا کے معنی کیا ہے؟ جو ہموار ہو، مطلب بس کھلا میدان، کھلے میدان ہو. بس ایک کھلے میدان میں ایک خاص میدان تھا، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. اس میدان میں یہ مقابلہ ہوگا اور ہم بھی تمہارے جادو کی طرح کا ایک جادو، کوئی اور جادو نہیں لائیں گے، بس ایسا ہی ایک جادو لائیں گے جو تم بتا رہے ہو. اور پھر ہمارے اور تمہارے درمیان میں یہ وعدہ ہے، وعدہ ہوگا. اب نہ ہم اس کی وعدہ خلافی کریں گے اور نہ تم کرو گے. اور وہ کہاں پر ہوگا؟ ایسی جگہ جو ہموار ہو، ہاں، ایک خاص میدان تھا میدان ہو مطلب. جو تہوار کے موقع پہ لوگ جمع ہوتے تھے. وہ تہوار کا دن، اس دن جو ہے یہ مقابلہ ہونے والا تھا. جی کلیئر ہو گیا ہے؟ سر جی ایک چھوٹی سی سر بات آپ نے حمیرہ سے پوچھا تھا بیننا و بینکا، انہوں نے کہا یہ مفعول بھی ہو رہا ہے فجعل پہ، تو سر بیننا و بینکا تو مفعول فی ہی نہیں ہے. میں نے سر بھی ہم یہی اس کو بولا تھا. فی ہی میں دیکھیے یہ اس میں یا تو ظرف زماں ہونا یا مکان ہونا. یس سر. یہ نہ مکان ہے نہ ظرف زماں ہے، بلکہ دونوں کے درمیان میں. بہترین جواب اس کا یہ تھا کہ یہ کچھ اور نہیں بلکہ عطف ہے. کس کے اوپر عطف ہے؟ جعلہ کے اوپر ہے. بیننا و بینکا، عطف یعنی یہ ہمارے درمیان، یہ عطف ہے کس کے اوپر؟ بیننا مضاف مضاف الیہ ہے، اس کے اوپر وا کے ساتھ بینکا، یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے. یہ دونوں عطف اور معطوف ہیں اور دونوں کا تعلق جعلہ سے ہے. مفعول بھی ہی ہو سکتا ہے ہمارے اور ہمارے درمیان. اگر فی ہی بولیں گے تو یا تو کوئی جگہ کا ریفرنس ہونا یا کوئی وقت کا، تو پھر فی ہی ہوگا. ٹھیک ہے. انہوں نے وہ مکانن فی ہی ہے سر، مکانن فی ہی. بولا میں نے مکانن کو، تو فی انہوں نے مفعول. کہا ہے بول دیا مکانن تھا نا، مفعول فی ہی. بول دیا تھا مفعول بھی، مفعول فی ہی. یہ آیت بھارت پوری سمجھ میں تو آ گئی نا کہ اب یہاں سے جو ہے اب ایک پورا نیا پلان ہو رہا ہے کہ وہ جب اعتراض کیا کہ تم اپنے جادو سے ہم کو بے دخل کرنا چاہتے ہو تو اب تو بہت بڑا مقابلہ ہوگا. ہم بھی اسی طرح کا ایک جادو لے کے آئیں گے. پھر جو ہے یہ وعدہ رہا تمہارے اور ہمارے بیچ میں. اب تم بھی اس کا اختلاف نہیں کریں گے، اس سے خلاف نہیں کریں گے اور ہم بھی نہیں کریں گے. اور یہ سب مقابلہ کہاں پر ہوگا، کس مقام پہ؟ یہ مفعول فی ہوگا مکان انسویہ، ایک کھلے میدان میں. کوشچن کر لوں ہوں سر؟ یہ موعدان کے بعد یہ اگر ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کریں تو یہ بنے گا فجعل بیننا و بینک موعدا مکانا سوا لا نخلف نحن ولا انت. بالکل ویسا بھی آپ سمجھنے کے لیے جو چاہے کر سکتے، بالکل صحیح ہے. جی سر، کیونکہ یہ اگر اس کو پھر ہم کیسے ٹرانسلیٹ کریں کہ تم بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرو گے اور ہم بھی نہیں، کھلے میدان میں. لائک اس کو کیسے جوڑیں گے سر ہم؟ اس سے نہیں جوڑ رہا ہے نا آپ، یہ مکانن سویہ، یہ پورا وجعل سے اس کا جوڑ ہو رہا ہے نا کہ ہم اس کو مقرر کرتے ہیں تمہارے ہمارے درمیان. وہ موعدن مقابلہ موعدن جو ہے وہ وعدہ ہے تمہارے ہمارے درمیان اس مقابلے میں شرکت کا. وہ وعدہ خلافی نہ تم کریں، ہم کریں گے نہ تم کریں گے. وہ مقابلہ ہوگا کہاں پر؟
جی سر. سر یہ موعدن کی مزید وہ ہے ایکسپلینیشن ہے مکانن سوا، اس طرح کہیں گے ہم. بل اس کا اس سے زیادہ مجھے یہ جعل سے دکھ رہا ہے کہ یہ چیز کہاں پر ہوگی جو وعدہ مقرر ہو رہا ہے، جو تماشا مقرر ہو رہا ہے، اس جگہ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جہاں پر ہوگا اس مقام پہ تم بھی آنا، ہم بھی آئیں گے. وہ ایک مکان منسوبیہ تھا اس زمانے میں، بڑا مشہور میدان تھا جس میں ہر تہوار میں پورا ایجپٹ وہاں پر جمع ہوتا تھا، لوگ تہوار مناتے تھے. وہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اس سے واقف تھے تو انہوں نے اب آگے کیا ہے میں وہ بتائیں گے کہ مکانن سو یا کیا ہے، ان کو معلوم تھا اس لیے کہ وہ وہیں تھے، وہیں پلے بڑے تھے، اس مقام سے واقف تھے. وہ آگے کیا ہے یار. جی سر ٹھیک ہے، یہ ادھر بھی بن رہا ہے فجعل مکانن سوا بیننا و بینک موعدا. صحیح، جزاک اللہ خیر. چلیے اس کے بعد یہ کون سی ہے 50؟ سر ایک ڈاؤٹ ہے سر، کلیئر نہیں ہوا. بولو. سر فجعل بیننا و بینک موعدن میں فجعل معاہدہ فعل امر ہے تو موعدن مفعول بھی ہی ہوگا نا سر. بیننا یا بینکا کیسے ہوگا؟ موعدن تو آبجیکٹ ہے میٹنگ، تو وہ مفعول بھی ہی ہوگا نا سر. بیننا نہیں ہوگا مفعول بھی ہی. یہ کیا ہوگا؟ اس کو ہم دو ریلیشن زیرے پوزیشن زیرے ایک مضاف مضاف لے اور وہ آنے کی وجہ سے معطوف بینکا بیننا معطوف معطوف لے. مفعول تو موعدن ہوگا نا سر. ایک سیکنڈ. اچھا دیکھیے یہاں پر انہوں لکھتے ہیں کہ متعلق بالسحر موصوف حال. متعلق بالسحر، ہم بھی ویسے ہی ایک جادو لائیں گے بیننا اور بین کا، اس کو جو ہے حال بتا رہے ہیں اور حال بتا رہے ہیں. یہ دونوں حال ہے. اس حال میں تمہارے اور ہمارے درمیان جو ہے حال ہے اس کا موعدن اس کا مفعول فیہ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جعل جو ہے اس کا فعل امر ہے اور اس سے یہ متعلق ہے. اور متعلق اس کا مفعول بھی ثانی بھی ہے بیننا، اور بین کا اس کا عطف ہے. کہ کئی پاسبلٹیز اعراب کے اور اس کے مقام کے گرامر کی تفسیر کرنے والے بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اٹس ناٹ ون تھنگ. یہ مفعول بھی بن رہا ہے اور پھر یہ اس کا مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے. اتنی تفصیل میں جانے کی بجائے ہم سیدھا جو ہے ہم بھی لائیں گے. یہ بھی شہر، یہ متعلق ہے بھی شہر ہے بیننا و بین کا، یہ جو ہے یہ جو بھی ہوگا موعدن اس کا مفعول بھی ہی ہوگا. اور پھر یہ سیدھا یہ فعل فاعل ہو گیا، اس کے درمیان نحن کا. اوکے. جہاں تک بات سیدھی سمجھ میں آ جا رہی ہے بہت زیادہ گہرائی میں جا کے گرامر کے پیچھے پڑنے سے بھی کوئی میں سمجھتا ہوں مقصد نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے. جی سر جزاک اللہ خیر. یہ 58 تھی. جی اب 59 کریں گے سر. سر 59 نہیں ہے آپ کے پاس، ابھی دانش بتا رہے تھے. ارے 3 سے ہے نہیں پورے. جی سر کہہ رہے تھے کہ 58 تک کام تھا کیا. پھر ابھی تو میرا ہونا تھا. یہ 5 منٹ باقی ہیں.
बगैर उसके कर लें, आज डाल देंगे दानिश थर्सडे की क्लास के लिए। जी सर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा चलिए, इसमें भी अपलोड कुरान से कर लेते हैं सर। सर कुरान से कर लेते हैं। सर मैं पढ़ूं? सर पढ़ूं फिर मैं? हाँ चलिए चलिए पढ़िए जल्दी से। काला मौइदुकुम यौमुज़्ज़ीनती व अन युहशरन्नासु दूहा। काला पे एक स्लैश लग जाएगा, यौमुज़्ज़ीनती पे दूसरा हो जाएगा, और फिर नासु दोहा। फिर ये देखिए, इसकी हम एनालिसिस बाद में करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इसे, अब सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप ही पढ़ेंगे, एनालिसिस उसके वो स्लैशेस सामने रख के करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी मैं कहा था कि वो मुकाम का उसने जिक्र किया, वादे का जिक्र किया, हम भी ऐसा ही सैर करेंगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि वहीं मिस्र में पैदा हुए थे, बड़े हुए थे, इसलिए उनको वो मुकाम मालूम था। वो मैदान सुवा किस तरफ इशारा कर रहा है, यानी मौईदुकुम यौम ज़ीनती। अब तेरा इशारा जो है वो यौम ज़ीनती थी। अब जिसके बारे में तफसीरी आती है कि वो आशूरा के दिन तमाम लोग वहाँ एक मैदान में जमा होते थे, उसको ईद मनाते थे, या कोई भी उनका त्यौहार होता तो एक, जैसे मुसलमानों में ईदगाह होती है, वैसा एक बड़ा मैदान था जिसमें लोग जमा होते और मुख्तलिफ तमाशे, दिलचस्पी के काम, मेला जैसा लगता है। तो उस मैदान से भी वाकिफ थे, वो वहीं पले बड़े थे, तो उन्होंने उसका हवाला दिया कि वो दिन भी मालूम था, तो जिस दिन मुकाबला रखना चाह रहा है वो यौम ज़ीनती है। और फिर वो मुकाम क्या है, युहशरन नासु ज़ुहा, और वहाँ पर लोग जो है दिन के वक्त जमा होते हैं, मेले में जैसे दिन के वक्त जमा। अब ये खाला मूसा है, ये खाला, सिर्फ मैं आपको एक उसके मुख्तसर मायने बता दे रहा हूँ। ये आयत 60 पे ख़त्म होती है और मज़मून भी ख़त्म होता है। उसके बाद फिर मज़मून बिल्कुल बदल रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम और दूसरे जादूगरों के दरमियान मुकालमा होगा। तो अब यहाँ पर ये मज़मून 2 आयतें हैं, इसकी एनालिसिस आप ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये आयत अपलोड हो जाएगी। लेकिन सिर्फ यहाँ पर यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम को जिस दिन का वो वादा ले रहा था, वो कौन सा दिन है, क्या है, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद उसको वाज़े कर दिया कि वो यौम ज़ीनत को तो मुकाबला रखना चाहता है। अब वो मैदान जिसमें तो मुकाबला रखना चाहता है, वो हर त्यौहार के दिन, ईद के दिन या यौम आशूरा को लोग वहाँ पर जमा होते हैं। मेला जो होता है उसमें खरीद फरोख्त, दुकानें लगती हैं, तफरीही सामान होता है, लोग इंजॉय करने के लिए आते हैं, तो बहुत लोग होंगे, उनके सामने मुकाबला होगा। अब बस यहाँ तक उनके दरमियान एक वायदा हो गया, यानी उसका उन्होंने, मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद जिक्र कर दिया कि कौन से दिन तो मुकाबला रखना चाह रहा है, कौन से मुकाम पे। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये बात ख़त्म हो रही है, फतवल्ला फ़िरऔन। अब इतना कहने के बाद फ़िरऔन अपने दरबार को छोड़ के चला गया। फिर जमा कैदहु सुम्मा था, लंबी कहानी है। फिर उसके कोर्टियर्स जमा हुए, फिर मुकाबला कैसे हो, वह हाशरा सुलेमान, वो फ़िरऔन जो है उन कई अपने जादूगरों को मदऊ किया, वो सब आए। फिर वो दिन जो है सब लोग जमा हुए, फ़िरऔन भी था, कोर्टियर्स भी थे, ये मुकाबला हुआ। ये 2 आयतों में, सिर्फ एक में तो मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद अपने तौर पर बता दिया कि वो दिन कौन सा होगा, मुकाम कौन सा होगा। इतनी गुफ्तगू होने के बाद इसका दरबार ख़त्म हो गया, अब वो उठ के वहाँ से चला गया। फिर काफ़ी टाइम लगा, हफ्ता 2 हफ्ते, कितना लगा नहीं मालूम, अल्लाह आलम। और उसने अपने कोर्टियर से मशवरा करके पूरे मिस्र में मनादी करा दी कि जो बड़े बड़े जादूगर हैं वो फला उसी दिन यौम ज़ीनत को उस मैदान में जमा हो, एक बड़ा मुकाबला होगा मूसा अलैहिस्सलाम से। अब उसका जब जमा होंगे तो उसको वहाँ से फिर बिल्कुल अलग मजमून है कि मूसा अलैहिस्सलाम का खिताब होगा उनसे। चलिए, इस वक्त 12:29 है, ये अपलोड होगी तो यहाँ से वही 1 या 2 आयत रह गई आपकी।
جی ایک رہ گئی ہے تو یہ آپ جو ہے آپ ہی کریں گے اس کو جی سر سلیشز کے انشاءاللہ انشاءاللہ تھرسڈے تک. چلیے انشاءاللہ. ہمارا میک اے دعا اینڈ فنش اٹ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربی زدنی علما. ربنا زدنا علما. یا اللہ پاک پروردگار، جو کچھ ہم نے پڑھا، سمجھا، سمجھنے کی کوشش کی، اس کو ہم سے قبول فرما لیجئے. اس میں کچھ بھی اس کے سمجھنے میں، پڑھنے میں غلطی ہو گئی ہو تو اسے اپنی رحمت سے معاف فرما کے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور اسے ہم سب کے لیے آخرت کا ذریعہ بنائیں، اور اس میں ہماری دلچسپی قائم رکھیں، استقامت قائم رکھیں، اور اس کام کو ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور جو لوگ اس بہت بیمار اور پریشانی میں مبتلا، اللہ پاک اپنی رحمت سے ان سب کی پریشانی دور فرمائے. آمین. آمین. چلیے اب وہ جو دانش بھیج میں واٹس ایپ پہ وہ پرنٹیبل ہے، بہت اچھا پرنٹ نکلتا ہے، میں نکلوا کے دیکھا. اور اس میں آپ لوگ بھی پرنٹ نکلوا لیجئے. اس میں جن لوگوں کو ابھی یہ ورک کے دوسرے جو باب ہیں محموز وغیرہ کے، اس میں ابھی تکلف ہے، ایک دو چار بار وہ پرنٹ آؤٹ میں تمام تفصیل دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ وہ ذہن میں بھی بیٹھ جائے گا. اور پھر وہ نام یاد ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، مثال اور جو ہے وہ اجواف یا ناقص، لیکن اس کا مقام کیا ہے اتنا بھی یاد رہ گیا تو بس ہے. حرف علت شروع میں ہے، بیچ میں ہے، آخر میں ہے، یا ایک ہے یا دو ہیں. دو ہیں تو کس حالت میں ہے، الگ الگ ہیں یا ایک ساتھ مل کے آئے ہیں. اس کے لحاظ سے اتنا ذہن میں رہا تو ہمارے کنجوگیشن کے وقت آپ کو سہولت ہوگی. وہ پرنٹیبل ہے، بہت آسانی سے دونوں جو پریزنٹیشن کو دانش نے بھیجا ہے اس کو پرنٹ کر لے سکتے ہیں. اینڈ یو کین ڈو اٹ انشاءاللہ. سر پرنٹ بھی ضرور نکال لیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ پھر پرنٹ جو ہے نا وہ ایک آپ کی فائل میں چلا جاتا ہے، اس سے پرنٹ بھی نکال لیں، لیکن اگر فون میں سے دیکھتے ہوئے اگر خود اپنے نوٹس بنائیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اور زیادہ یاد دہاج رہتی ہے. اصل جو میں کیا نے ہے، کیا ہمارا ہر ایک کے لرننگ ہیبٹس الگ الگ ہوتے ہیں. ہر ایک کے لرننگ ہیبٹس الگ الگ ہوتے ہیں. کسی کو جب تک سامنے پیپر نہیں رہا کوئی چیز یاد نہیں ہوتی. کوئی وہاں سے اب میں انٹرنیٹ سے کوئی کتاب پڑھوں تو میرے لیے انتہائی مشکل کام ہے. وہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار می. مجھے ہارڈ کاپی. ریکویسٹ میں نے کرنی تھی سر. ہاں جی سر، ریکویسٹ یہ ہے کہ سر بعض دفعہ نا کوشش کے باوجود ایوننگ کلاسز تینوں جو ہیں وہ اٹینڈ نہیں ہو پا رہی ہوتی ہیں، تو وہ گرامر اگر ہم تینوں میں تھوڑا تھوڑا بتاتے ہیں تو وہ چیزیں جو مس ہو جاتی ہیں نا سر پھر وہ نہیں کیچ کر پاتے ہیں. سر کوئی ایسا ہو کہ کوئی سرٹن ڈے ہو کہ بھائی اس میں آپ نے کوئی چیز نئی ایڈ کرنی ہے تو پھر کوشش کی جائے کہ کم از کم شام کی وہ والی تو اٹینڈ کر لی جائے. سر کوشش تو ہوتی ہے کہ ساری کریں، کیا بٹ مطلب بعض دفعہ اٹس ناٹ پاسبل کہ وہ تینوں کلاسز شام کی اٹینڈ کر لوں. تینوں سر جو ایڈیشنل کلاسز جو کی گرامر کی نہیں سر ہو ہوتی ہے نا. اٹ از جی سر. فرائیڈے کلاس، وہ بھی 2 جمعے پہلے ہر مہینے کے وہ لینگویج کلاس ہوتی ہے، بعد کے 2 جمعے حدیث کی کلاس ہوتی ہے. تو اٹس اے ٹھیک ہے سر. فکس ٹائم ہمیشہ جی اس سر. کے لیے مقرر کر دیے ہم. سو دا فرسٹ 2 Fridays of every month will be the language class. وہ لینگویج کلاس ضرور ایڈ کرنا چاہیے. باقی تفسیر کی کلاس جس میں ہم کر رہے ہیں وہ آپ کی مرضی، آپ کریں یا نہ کریں. دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ. ٹھیک ہے. جی ویسے سر. لیکن فرائیڈے کا ہم بتا چکے ہیں، اگر 5 فرائیڈے آئیں گے تو وی ول ڈیسائڈ واٹ ٹو ڈو آن دا 3rd فرائیڈے. وہ تاریخ اسلام میں جائیں یا پھر وہی گرامر کریں گے. وی ول ڈیسائڈ اٹ. ابھی ایک کلاس تو لینگویج کی ہے، لیکن یہ ڈیفینیٹ ہے کہ جس مہینے میں 4 فرائیڈے ہوں گے، the first 2 Fridays will be the language class جس میں تمام نئی نئی چیزیں بتائی جائے گی. اس کا اپلیکیشن صبح شام کی کلاس میں بھی ہوگا، اس کلاس میں بھی ہوگا. باقی 2 کلاسز آخری 2 فرائیڈیز وہ حدیث کے ہوں گے. 5 فرائیڈے آتے ہیں تو 3rd فرائیڈے کیا ہوگا وہ ہم آپ ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیے. انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے یا تو وہ تاریخ اسلام کی ایک کلاس بہت دن سے مس ہے وہ کریں گے، یا پھر اگر لوگ چاہتے ہیں تو وہ گرامر کو کنٹینیو کریں.
we will decide it on next Friday इंशाल्लाह. बाकी का वो तफसीर की क्लास है, उसके रिकॉर्डिंग है, आप किसी वजह से नहीं आ सकते हैं तो साइट पे जाइए हमारी अल-हरमैन की, और वहाँ पर पूरी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह अपडेट होते रहती है, उसको आप सुन ले भी सकते हैं जब भी फुर्सत मिले. Is it okay? जानिब सर दानिश भाई का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सर. इट्स रियली बहुत हेल्पफुल है वो जिस बहुत तरह वो हेल्पफुल है, वो बताते हैं. टेक्नोलॉजी के आदमी हैं, हम तो सिर्फ ये काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में बाहर नहीं है. बहरहाल वो जो भी मैं कर रहा हूँ उसको बहुत सलीके से कंपाइल करके उसको भेज दे रहे हैं. यू कैन लर्निंग हैबिट्स में अभी बताया कि हर एक के डिफरेंट होते हैं, कोई वहाँ से सीख लेता है, कोई सामने पेपर होना पड़ता है ना. मुझे न इंटरनेट से कोई चीज़ पढ़ने के लिए आप बोलेंगे मैं शायद नहीं कर सकता, बिकॉज वी आर नॉट इन द हैबिट. पूरी ज़िंदगी हार्ड बुक से ही सीखे, इंटरनेट से पढ़ना बहुत मुश्किल काम है. अब जिसकी जैसी सहूलत है, जिसको प्रिंट आउट पसंद है प्रिंट आउट निकालें, जिसको फ़ोन में है चीज़ें बड़ा करके भी आप देख के पढ़ ले सकते हैं. वट एवर यू, बट डू रिवाइज इट, एक बार उसे रिवाइज कर. है कि लिखे जरूर उसको एक मर्तबा अपने हाथ से, वो पेपर भी जरूर निकालें सामने रखें, लेकिन एक दफा दो दफा लिखने से और ज्यादा थोड़ा बहुत आसान है. 5 ही तो चीज़ें उसमें है, क्या है नई चीज़ें, क्या है उसमें. एक महमूज है, उसका मअतल जो है वो 3 होते हैं, उसमें अलग अलग हमजा हो तो फिर कोई वावी या ही नहीं आता, और अगर हमजा हो तो सिर्फ मिसाल अजवफ और नाखिस होता है. फिर वो उसके जो है अगर वाव या हो तो वावी या ही कहते हैं उसको, मिसाल वावी याई, अजवस वाई याई, नाखिस वावी याई. तो ये 3 हो गए, वो महमूज एक 4 हो गए, मुअत्तल एक 5 हो गया, लफीफ एक 6 अल्फाज हैं, उसको याद करना है. वैसे भी कल अंसार भी बहुत अच्छा उसको एक्सप्लेन किया था, तो दूसरे लोग भी करते रहेंगे तो उसका भी रिपीटेशन में बहुत से लोग जो स्लो लर्नर्स हैं वो भी इंशाअल्लाह सीख जाएंगे. व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.